لأعطين الرعية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب ابو بکر سے بھی قلعہ فتح نہ ہوا، عمر سے بھی قلعہ فتح نہ ہوا، حضور نے فرمایا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے، یعنی وہ اللہ اور رسول سے پیار کرنے والا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں وہ رات بڑی اضطراب میں گزری، بڑی بے چینی میں گزری کہ کل علم کس کو دیا جائے گا، کل مسلمانوں کی کمان کس کے حوالے کی جائے گی، کل مسلمانوں کا کمانڈر کون ہوگا. بڑی بے چینی تھی، بڑی بے قراری تھی. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ زندگی میں نے کئی جنگیں لڑی اسلام کے لیے، لیکن کبھی دل میں خواہش نہ ہوئی کہ میں کسی لشکر کی کمان کروں، کسی لشکر کا امیر لشکر بنوں، کسی کا علمدار بنوں. لیکن جب حضور نے یہ اعلان فرمایا نا، میرے دل میں خواہش تھی کہ اس لشکر کا امیر مجھے بنایا جائے، علم میرے ہاتھ میں دیا جائے. لیکن یہ سعادت میرے ہاتھ میں نہیں تھی. صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لشکر میں آئے اور فرمایا علی کہاں ہیں، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم کی وجہ سے وہ آرام کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ان کو بلایا جائے. حضرت علی کو بلایا گیا. حضور سیدنا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا علی؟ حضور آنکھوں میں درد، آشوب چشم ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگا دیا. پھر کیا تھا، اب علی کی آنکھیں ایسے ٹھیک ہوئی جیسے کبھی اس میں آشوب چشم تھا ہی نہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا. صبح ہوئی، جھنڈا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ان کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، سکون کے ساتھ جانا. یہودیوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، ان کو بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں. خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. حضرت علی کو پہلے یہ حکم دیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا تو اس وقت سرخ اونٹ جو خزانہ سمجھا جاتا تھا. تو فرمایا تیری وجہ سے کسی نے اسلام قبول کر لیا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور آج کے حکمران سازشیں کرتے ہیں کہ جو اسلام قبول کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو قبول کرائے گا اس کو سزا دی جائے گی. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تیری وجہ سے کوئی ایک بھی ہدایت پا جائے یہ تیرے لیے سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. تو ہم کس کی تعلیمات پہ عمل کریں؟ ہم آقا کی تعلیمات پہ ہی عمل کریں گے. کوئی بھی اس بل کی وجہ سے پریشان نہ ہو. اور الحمدللہ علماء اکرام تحریک لبیک پاکستان کے پارلیمانی لیڈر مفتی قاسم فخری کی کوششوں کی برکت سے انہوں نے جب اسلام میں بل آیا اس کو کہا کہ یہ یہاں پر نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کو پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے. تو جب اسلامی نظریاتی کونسل میں اس بل کو پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی عمر کا تعین نہیں کر سکتا. اسلام اگر بچے کو پیش کیا جائے تو بھی صحیح، بڑے کو پیش کیا جائے تو بھی صحیح، بوڑھے کو پیش کیا جائے تو بھی صحیح ہے، کیونکہ اسلام دین حق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ختم ہو گئی بات. تو یہاں پر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس مطلب جو عمر میں اسلام پیش کرو تو اس عمر میں اسلام پیش کرو. نہ اسلام اگر
چھوٹے بچے کو بھی پیش کیا جائے گا تو وہ پیش کرنے والا بحق ہے اور اس کا قبول کرنا بحق مانا جائے گا اور اسے مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن اسلام کی دعوت کی جواب میں ان کو فوراً تیر اندازی شروع کر دی، سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب دیکھا کہ ان کی طرف سے حملہ ہو گیا ہے، پھر مولا کائنات کی طرف سے بھی حملہ ہوا اور حملہ ہوتا رہا، لوگ مطلب جو ہے آپس میں لڑنے لگے۔ اس دوران جس کے بارے میں یہودیوں کو یہ گمان تھا کہ مرحب جو کہ 1000 سوار پر یہ بھاری ہے، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ مولا کائنات کے سامنے آ گیا اور مولا کائنات کے سامنے آ کر اس نے یہ کہا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاحی بطل مجرب، کہنے لگا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر ہوں، تجربے کار ہوں۔ حضرت علی نے اس کو دیکھا، مسکرایا، فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا کہ او مرحب سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کہ لیسی غابتی کریہ المنظرہ، فرمایا کہ میں کہ چھاڑ کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں، وہ جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے۔ تو مرحب ہے تو میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے۔ جب یہ بات گفتگو ہوئی تو اچانک مرحب نے مولا کائنات کا وار کیا اور حضرت علی نے کمال مہارت سے اس وار کو ناکام بنایا، آپ بچے۔ پھر جب آپ نے وار کیا نا، وہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ 1000 سوار پر بھاری ہے، مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار سے جب اس پر وار کیا تو اس کے سر پر آپ نے وار کیا، اس کا جو پتھر کا کھوج تھا وہ بھی ٹوٹا، اس کا سر بھی کٹا، اس کا مغز بھی کٹا، اس کی سر کی ہڈی بھی کٹی اور دانتوں پہ جا کر تلوار رکی اور وہی مرحب ڈھیر ہو گیا۔ یہ حیدر کرار، یہ ہے حیدر کرار۔ مولا کائنات نے ایک ہی بار میں، جس کے بارے میں لوگ گمان تھا کہ یہ 1000 پر بھاری ہے، ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا۔ پھر مولا کائنات نے جب مرحب کو ڈھیر کیا نا تو ساری فوجیں مولا کائنات پر لگ گئی، مولا کائنات نے سب ڈھال سے بچاؤ کیا اور وہاں پر گلستان کی جنگ ہوئی۔ حیدر کرار اکیلے سب پر جھپٹ رہے تھے، بجلی کی تیزی سے آپ کی تلوار چل رہی تھی اور لوگوں کو کاٹ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کی جو ڈھال تھی نا وہ ڈھال بھی کٹ گئی۔ مولا کائنات نے اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنانے کے لیے قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑا اور اپنے حیدری ہاتھوں سے یوں اکھاڑ لیا اور پھر ان کی تلواریں اس دروازے پر روکی اور یہاں تک کہ سب کو واصل جہنم کیا اور پھر آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر وہ جو دروازہ جس کو حیدر کرار نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا تھا نا، 40 لوگوں نے اٹھایا، وہ اٹھا نہ سکے۔ وہ کیسی طاقت تھی، وہ کیسا جوش تھا، وہ